شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ آج ہم نے 23واں روزہ اور 24ویں تراویح مکمل کر لی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، آمین. معزز سامعین، 23ویں پارے کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس پارے کے شروعات میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی قیامت کے تعلق سے ہم ان کی منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے بارے میں گواہی دیں گے جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. یعنی کل قیامت کے دن انسان کے اعضائے جسمانی، انسان کا اپنا نفس اس کے خلاف گواہی دے گا. دیکھیے، اگر گواہی کوئی انسان دے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، یہ ممکن ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دے سکتا ہے، لیکن انسان کا اپنا ہی جسم اس کے خلاف گواہی دے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کے خلاف گواہی دے رہا. اب انسان تو انسان ہے، انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے خلاف کوئی گواہی نہیں دے، اور خصوصاً قیامت کے دن وہ یہ چاہے گا کہ میرے خلاف کوئی گواہی نہ دے، اور گواہ بنانے کا موقع ملے تو میں صرف اپنے آپ کو ہی گواہ بناؤں تاکہ میں اپنے آپ کے بارے میں جھوٹ بول کر کے بچ جاؤں، کوئی اور گواہ میرا نہ ہو، میرے خلاف کوئی گواہی نہ چلے. قیامت کے دن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا. اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے، بڑی ہی پیاری حدیث ہے، جس کو امام ابن ابو حاتم نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، اور اتنا ہنسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ نظر آنے لگی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتدرون مما اضحک، تم جانتے ہو کہ کس چیز کی وجہ سے میں ہنس رہا ہوں، کس چیز نے مجھے ہنسا دیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من مجادلۃ العبد ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ جو اپنے رب سے بحث کرے گا، جھگڑا کرے گا، اس جھگڑے کے بارے میں سوچ کر کے میں ہنس رہا ہوں. یقول، آدمی کہے گا: یا ربی الم تجرنی من الظلم، اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دے دی، ظلم سے مجھے نہیں بچا لیا؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا: کیوں نہیں، میں نے تجھے ظلم سے بچا لیا، یعنی تجھ پر اب ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا تیرے ساتھ. پھر وہ کہے گا: لا اجیز علی شاہدا الا من نفسی، اللہ اگر ایسی بات ہے تو پھر گواہ میں خود ہوں، میرے خلاف تو کسی کو نہ کھڑا کر، کسی پر مجھے بھروسہ نہیں، کوئی بھی میرے خلاف گواہی نہ دے، میں خود اپنے آپ کی گواہی دوں گا. تو پھر جیسا اس نے کہا کہ وہ خود اپنی گواہی دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فیقال، اس سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، کفا بنفسک اليوم وبالکرام علیک شہیدا، آج تو ہی تیرے نفس کے لیے کافی ہے، تو خود اپنے خلاف آج گواہی دے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فیختم علی فیہ، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کا منہ بند کر دیا جائے گا. اور پھر ویقال لارکانہ، اس کے جسم کے حصوں سے کہا جائے گا، اس کے جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ انتقی، اب تم بات کرو. اس کا منہ بند ہے اور سارے جسم کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا کہ اب تم بات کر سکتے ہو. فتنطق بعملہ،
ثم یخلی بینہ و بین الکلام، پھر اس کے تمام اعضائے جسمانی اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے خلاف ہر وہ بات بیان کر دیں گے جو اس نے دنیا میں کی تھی، اس کے گناہوں کو اسی کے سامنے پیش کر دیں گے۔ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی ران وہ بات کرنے لگے گی اور وہ کہے گی کہ اس نے کیا غلطی کی، کہاں غلطی کی، کیوں گناہ کیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کس طرح سے اس نے کی۔ پھر سارے انسان کے جسم کے اعضاء، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، انگلیاں، یہ ساری اللہ کے سامنے اس آدمی کے خلاف گواہی دیں گی جس کے یہ حصے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یخلی بینہ و بین الکلام، اب اس آدمی کے منہ سے مہر ہٹا دی جائے گی اور اب اسے بھی موقع دے دیا جائے گا کہ وہ بھی اپنے جسم کے اعضاء سے بات کر سکے گا، یعنی انسان اپنے ہاتھ پیر سے بات کر سکے گا۔ تو پھر انسان کہے گا فیقول بعدا لکن وسحقا، تمہارے لیے دوری ہو، لعنت و پھٹکار ہو تم پر، میں تمہارے ہی لیے اللہ کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، اللہ کے ساتھ بحث کر رہا تھا، تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا تھا، تمہاری ہی طرف سے میں اللہ رب العالمین کے یہاں بحث کر رہا تھا۔ فعنکن کنت اناضل، تمہاری ہی وجہ سے میں یہ مدعا رکھ رہا تھا اللہ کے سامنے، بحث و مجادلہ کر رہا تھا، لیکن تم ہو کہ تم نے میرے ہی خلاف گواہی دے دی۔ تو یاد رہے قیامت کے دن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کوئی ہمیں بچا لے گا، وہ آ کر کے ہمارے بارے میں گواہی دے دے گا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہم مہینہ مہینہ کسی بابا، کسی پاکھنڈی کو جا کر کے دان دیتے رہیں، اس کا پیٹ بھرتے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ قیامت کے دن ہی ہمیں بچا لے گا، یہ پیر ہمیں بچا لے گا، یہ بزرگ ہمیں بچا لے گا، یقین مانیے سارا جھوٹ ہے۔ یہاں انسان کے اپنے جسم کے اعضاء ہی اس کے نہیں ہیں، اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو پھر کسی اور کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے قیامت کے دن؟ تو انسان کو اپنا عمل کرنا چاہیے، توحید میں مضبوط ہونا چاہیے اور ان تمام خرافات سے دور ہونا چاہیے جو انسان کے دنیا کو اور آخرت کو برباد کر کے چھوڑ دیتی ہیں۔ معزز سامعین، تو یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور سے بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن کس طرح سے انسانوں کے خلاف ان کے جسم کے اعضاء ان کے خلاف ہی گواہی دیں گے، ان کے حق میں نہیں، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے انسان کی دائیں ران، اس کے دائیں پاؤں کا پہلو بات کرے گا۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں آیت نمبر 77 میں بیان فرمایا اور 78 میں بھی فرمایا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ یعنی اب نہیں مانتا، اللہ نے پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تھا کس طرح سے پیدا کیا تھا؟ ایک خون کے قطرے سے، ایک نطفے سے اللہ نے پیدا کیا، اور اب یہ نہیں مانتا کہ اللہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اللہ فرماتا ہے کہ انسان ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، حالانکہ اس نے اپنی تخلیق کو بھلا دیا کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا تھا، اور کہتا ہے قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، انسان کہتا ہے کہ اللہ کہ کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ سڑ گل جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جواب میں، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، وہی اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز، ہر مخلوق، ہر تخلیق کا علم رکھنے والا ہے۔ اس سلسلے میں آئیے کچھ آثار دیکھتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو کہ ایک مفسر ہیں، ابی بن خلف یہ کافر تھا، اللہ اس پر لعنت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اس نے ہاتھ میں ایک سڑی ہوئی گلی ہوئی بوسیدہ ہڈی پکڑی ہوئی تھی، وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس بوسیدہ ہڈی کو جو ریزہ ریزہ ہو گئی، چورا چورا ہو گئی، ہوا میں اڑ گئی، اس کو اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کو بھی دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا؟ پہلے یہ بات جان لیں کہ اہل عرب جو ہے، اہل مکہ، یہ اس عقیدے کو مانتے ہی نہیں تھے کہ مر کر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، آخرت پر ایمان نہیں تھا ان کا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر کئی مثالیں دے کر کے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ بدبخت ایک ہڈی اور بوسیدہ ہڈی لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین یا کوئی بھی اس کو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یحیی۔ جب اس نے فرمایا کہ کیا ان بوسیدہ ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ یحیی، اللہ اس کو زندہ کرے گا، ثم یمیتہ، پھر اللہ دوبارہ اس کو موت دے گا، ثم یدخلک النار، اور اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے امام ابن ابو حاتم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہیں کہ عاص بن وائل یہ بھی ایک کافر تھا، اس نے بطحا سے کے علاقے سے ایک ہڈی کو پکڑا اور اسے ہاتھ سے توڑ دیا۔ پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا اس کے بعد بھی اللہ اسے زندہ کرے گا؟ اللہ دیکھیے کافروں کا عقیدہ کیسے ہے۔ وہ کہتا ہے ہڈی کو توڑ کر کے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹ چکی، سڑ گل چکی، اس سے پھر انسان پیدا ہوگا، انسان کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم یبعث اللہ ھذا، ہاں اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، ثم یمیتک، پھر اللہ تجھے موت دے گا، ثم یحییک، پھر اللہ تجھے بھی دوبارہ زندہ کرے گا، ثم یدخلک نار جہنم، اور اللہ تجھے جہنم کے نیچے بالکل درمیان میں اور اس کے نچلے گڑھے میں اللہ تجھے داخل کرے گا، اللہ تجھے جہنم رسید کرے گا۔ تو جن لوگوں کا ایمان نہیں آخرت پر، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے بات واضح کی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں دو بنی اسرائیلی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ دو دوست ہوا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا ذکر سورہ صافات کی آیت نمبر 52 اور 53، 54 اور 56، 7 تک اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی ہے۔ دو دوست ہوا کرتے تھے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے شریک تھے، یعنی پارٹنر تھے، اور ایک ساتھ یہ کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ ان کے پاس 8000 دینار جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص کا کام، ایک آدمی جو ہے کام جانتا تھا اور دوسرا آدمی کام نہیں جانتا تھا، وہ زیادہ دیندار آدمی تھا، دین کو ترجیح دیتا تھا۔ پھر یہ شخص جو کام جانتا تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور آپس میں مال کو تقسیم کر لیا۔ اس کا مال اس کو مل گیا، اس کا مال اس کو مل گیا، دونوں نے پارٹنرشپ چھوڑ دی۔ اس کے بعد اس شخص نے 1000 دینار کا ایک گھر خریدا جو کسی بادشاہ کا کسی وقت میں ہوا کرتا تھا۔ ایک شخص، ایک دوست جو دنیا دار ہے، اس نے 1000 دینار کا ایک گھر خریدا، محل خریدا، جو کسی زمانے میں کسی بادشاہ کا ہوا کرتا تھا، بادشاہ کی ملکیت تھی۔ وہ فوت ہو گیا تو اس نے اس کو گھر کو خرید لیا۔ پھر اس نے اپنے اس ساتھی کو بلا کر کے گھر بتایا اور بتا کر کے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے کتنا بہترین گھر خریدا ہے، 1000 دینار میں نے اس کو خریدا ہے۔
تو اس آدمی نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت گھر ہے، اور جب وہ اس گھر سے باہر نکل گیا تو اس نے اللہ سے دعا کی۔ ایک دوست گھر خرید رہا ہے 1000 دینار کا، اس کے پاس بھی آدھی رقم ہے، اس کے پاس بھی آدھی اتنی ہی رقم ہے، لیکن ایک دنیا دار ہے، ایک دیندار ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، 1000 دینار کا گھر خرید کر اپنی دوست کو گھر بتانے کے لیے بلایا، اور اس نے کہا کہ میں نے 1000 کا یہ خرید لیا۔ اب یہ باہر نکلا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے اس ساتھی نے 1000 دینار میں یہ گھر خریدا ہے، اور میں تجھ سے جنت کے ایک گھر کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اللہ چاہتا تو وہ بھی ویسا گھر لے سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اللہ کے راستے میں 1000 دینار صدقہ کر دیے، جس کا مقصد، جس کی سوچ آخرت ہو، جس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے، جس کے دل کو اللہ کھول دے کہ دنیاوی زندگی مختصر ہے، اصل میں اخروی زندگی، آخرت کی زندگی یہ طویل ہے، اور اس میں جس کو کامیابی مل جائے وہی اصل کامیاب ہے۔ تو پھر وہ آدمی جو ہے دنیا کی طرف یا دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، آخرت پر اس کی نگاہیں جمی رہتی ہیں۔ اس نے 1000 دینار صدقہ کر دیے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود سے کچھ خریدتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ، اس نے اپنے ہی دوست کو 1000 دینار، اپنے دوست کو ایک گھر خریدتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہوا یوں کہ اس کے ساتھی نے کچھ عرصے کے بعد 1000 دینار خرچ کر کے ایک عورت سے شادی کر لی اور اسے کھانے پر بلایا۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے 1000 دینار خرچ کر کے اس عورت سے شادی کر لی ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ بہت اچھا، بہت خوب، تم نے اچھا کام کیا۔ اور پھر اس کے پاس سے نکلا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ساتھی نے 1000 دینار خرچ کر کے شادی کی ہیں، اور میں تجھ سے حور عین، جنت کی حور کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ 1000 دینار صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تھا، اس شخص نے 2000 دینار کے ساتھ 2 باغ خریدے، دونوں کے پاس 4-4 ہزار دینار ہیں۔ 2000 اس نے 1000 میں گھر لیا، 1000 میں اس نے شادی کر لی، 2000 میں 2 باغ اس نے خریدے، اور پھر اپنے ساتھی کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو، یہ میں نے بہت خوبصورت باغ 2 خریدے ہیں 2000 دینار میں۔ پھر اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے اس ساتھی نے 2000 کے 2 باغ خریدے ہیں، اور میں تجھ سے جنت میں 2 باغوں کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2000 دینار جو اب بچے ہوئے تھے وہ بھی صدقہ کر دیے۔ پھر فرشتہ آیا اور اس نے دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا، اور اس صدقہ کرنے والے کو اس نے ایک بے حد خوشنما اور خوبصورت گھر میں داخل کر دیا، جس میں ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ نیچے دیکھتی تو جہاں اس کی نظر پڑتی وہ ساری جگہ اس کے حسن سے چمک اڑتی۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کی بیوی تھی۔ اور اس کے بعد پھر 2 بے انتہا باغ اس کو خوبصورت دیے گئے جنت میں، جن کا اندازہ یا جن کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس قدر 2 باغ اس کو دیے گئے۔ پھر اس شخص نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے کہا، یہ صورتحال اس شخص کے حالات سے کتنی ملتی ہیں۔ میرا دوست جو دنیا میں چیزیں خرید رہا تھا، اس سے میرے حالات کتنے مل رہے ہیں۔ وہ دنیا میں خرید رہا تھا اور میں صدقہ دے کر کے آخرت میں پا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرشتہ اس سے کہے گا کہ اس دوست کے لیے سب کچھ جو دنیا میں تھا وہ دنیا ہی میں مل چکا، اور تیرے لیے یہ گھر، یہ 2 باغ اور یہ تیری عورت ہے۔ اور وہ کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، یقول انک لمن المصدقین، جو کہتا تھا کہ تو بھلا ہمیشہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، صدقہ ہی کرتا رہتا ہے، یہ مجھے تانے دیا کرتا تھا۔ اسے بتایا جائے گا کہ وہ جہنم ہے، تو وہ کہے گا ہل انتم مطلعون، کیا تم اس کو جھانک کر کے دیکھنا چاہتے ہو؟ جنت میں ہے یہ شخص، اور جنت میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کیا تم جھانک کر کے دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر وہ جھانک کر کے دیکھتا ہے تو دنیا میں 4000 دینار اپنے اوپر صدقہ کرنے والا جہنم کے بالکل بیچوں بیچ پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتا ہے قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربک لکنت من المحضرین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تیرے ساتھ میں بھی جہنم میں چلا جاتا، اور اگر اللہ رب العالمین کی نعمت نہ ہوتی
تو پھر میں حاضر کیا جاتا جہنم میں، حاضر جو لوگ جہنم میں حاضر کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ میں بھی حاضر کیا جاتا۔ تو اس میں بات واضح ہے کہ ہم اور آپ کو جس طرح سے ہم دنیا کی تیاری کرتے ہیں، باغ باغیچہ بناتے ہیں، اسی طرح سے ہم آخرت کی بھی تیاری کریں، آخرت میں کے لیے بھی ہم صدقہ اور خیرات کریں، جس کی وجہ سے آخرت میں ہمارے گھر تعمیر ہوں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ صافات ہی میں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، 143 میں یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح بیان نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اس کے تعلق سے آئیے ایک حدیث سنتے ہیں، امام ابو حاتم نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یونس النبی حین بدا له ان يدعو بهذه الکلمات، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے جب ان کلمات کے ساتھ دعا شروع کی جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو انہوں نے کہا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے یہ دعا کی تو دعا کے یہ کلمات انہوں نے عرش کو گھیر لیا، اللہ رب العالمین کے عرش سے جا کر کے یہ لگ گئے۔ فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، یہ کمزور سی آواز جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے، یہ جو آواز آ رہی ہے اس دعا کے پڑھنے کی، یہ آواز معلوم سی ہوتی ہے، پہچانی سی ہے، جو کسی دور دراز کے اجنبی علاقے سے آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ آواز کس کی ہے؟ فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب یہ آواز کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے بندے یونس کی، وہ مچھلی کے پیٹ میں سے مجھے پکار رہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں سے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، میرے پاک ہونے کو، میری کبریائی کو، میری بڑائی کو وہ مچھلی کے پیٹ میں سمندروں کے اندھیروں میں بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے اور یہ اسی کی آواز ہے، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا تیرا وہی بندہ یونس جن کے نیک اعمال اور جن کی قبول ہونے والی دعائیں ہمیشہ آپ کے پاس پہنچتی رہتی ہیں، یعنی انہوں نے جو دعا کی ہے وہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اللہ تیرے عرش پر آ جاتی ہے، یہ وہی یونس ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں یہ وہی یونس ہے۔ اللہ کے فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ جب یہ ٹھیک ٹھاک تھے، زمین کے اوپر تھے، خوشحال تھے، اللہ اس نے کبھی تجھے نہیں بھلایا، خوشحال تھا تب بھی تجھے یاد کرتا تھا، اللہ رب العالمین تیری عبادت میں مگن رہتا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا، اس وقت کے اس کی ان نیکیوں کے بدلے آج تو اسے معاف کر دے۔ فرشتے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ کے سامنے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جب یہ آسودہ حال تھا، خوشحال تھا، تو اس نے کبھی تجھے بھولا نہیں، اللہ رب العالمین اس عمل کے بدلے آج اس کو تو معاف فرما دے، اس پر رحم فرما دے۔ کیا اللہ تو اس سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیوں نہیں۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا تو اس مچھلی نے آپ کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، اور وہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے کدو کی بیل اگا دی۔ کدو کی بیل اس لیے کیونکہ وہ جلدی اگنے میں جلدی اگ جاتی ہے اور اس کا پھل کچا اور پکا کھایا جا سکتا ہے اور اس میں بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، اسی لیے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں سے آئے تھے، لہٰذا وہ تقریباً گل چکے تھے۔ اور کدو کی بیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ اس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم مبارک جو ہے سوکھ گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو پہلے سے زیادہ صحت مند بنایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو 1,10,000 لوگوں کی طرف پھر سے دوبارہ نبی بنا کر کے بھیجا۔ پہلے جن لوگوں کی طرف بھیجا تھا انہوں نے مانا نہیں، دوبارہ انہی لوگوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے مان لیا، اور پھر یونس علیہ السلام کی نبوت اس طرح سے پوری ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے یونس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے
اپنے ایک اور نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ایوب کا جو ہمارا بندہ ہے اس کا ذکر کروں جب اس نے تکلیف کے حالت میں اللہ کو پکارا تھا۔ یہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو مکمل کر دوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابن جریر نے اس روایت کو نقل کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کی آزمائش 18 برس تک جاری رہی، نزدیک اور دور کے ہر شخص نے آپ کو چھوڑ دیا، چاہنے والے، پہچان والے اور انجان سارے ہی لوگ دور ہونے لگے، البتہ دو شخص جو آپ کے بہت خاص دوست تھے، وہ صبح شام آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، معلوم ہوتا ہے اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو تمام جہانوں میں کسی نے نہیں کیا۔ تو پھر پوچھنے والے نے کہا کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھتے نہیں 18 برس ہو گئے لیکن ایوب کی تکلیف دور ہونے کو نہیں، شاید ایوب علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا ہو نعوذ باللہ، اور ایسا گناہ کیا جو کسی نے نہیں کیا، اسی وجہ سے ان کو یہ مصیبت آ رہی ہے۔ پھر یہ دونوں سامنے آئے ایوب علیہ السلام کے پاس، اور جس نے سنا تھا وہ اپنی اس بات کو اپنے پیٹ میں نہ رکھ سکا اور صبر نہ کر سکا، اس نے اپنے دوست کی بات ایوب علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی، کہا کہ تمہارے بارے میں یہ تمہارے دوست ایسا کہتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم کیا کہتے ہو بات تو سمجھ میں نہیں آتی، مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن البتہ میرے بارے میں اتنی بات جان لو، اگر راستے میں دو لوگ آپس میں جھگڑا کرتے اور ان میں سے کوئی اللہ کا نام لیتا، میں فوراً گھر جا کر کے اس کی طرف سے کفارہ ادا کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ بولے، اس کی طرف سے میں پہلے ہی کفارہ ادا کر دیتا تھا۔ مجھے یعنی اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ رب العالمین کے بارے میں غیرت اتنی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بات بیان فرمائی۔ آگے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حالت ایسی ہو گئی کہ پاخانے کو بٹھانے کے لیے ان کی بیوی پاخانے کی جگہ تک ان کا ہاتھ پکڑ کر کے چھوڑ کر آتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گئے، ان کی بیوی وہاں سے تھوڑی سی دوری پر ہٹ گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہیں حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی نازل کی، کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ اپنے پیر کو زمین پر ماریے، اب یہاں سے پانی نکلا ہے، اسے پینے کا بھی ہے اور اس سے آپ غسل بھی فرمائیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی کو پیا اور نہایا، غسل کیا۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام باہر آئے، دیر ہو گئی، ان کی بیوی نے دیکھا کہ ایوب علیہ السلام باہر نہیں آئے، یہ جو ایوب علیہ السلام اب آئے ہیں ان کو دیکھ کر کے کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، اللہ آپ کو برکت دے، کتنے ہی حسین و جمیل آپ ہیں، لیکن یاد رہے یہاں اللہ کے نبی جن کو اللہ نے آزمائش میں رکھا ہے وہ یہاں پر گئے تھے، لیکن بہت دیر ہوا وہ آئے نہیں ہیں، کیا تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ اگر وہ جب صحت مندی کی حالت میں تھے، جب صحیح سالم تھے، سب سے زیادہ آپ ہی کی طرح وہ لگتے تھے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ انی انا ہوا، میری بیوی میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے وہ تکلیف والے مراحل ختم کر دیے، اللہ نے میری مصیبتوں کو یکسر دور کر دیا، اللہ رب العالمین نے میرے لیے راحتیں نازل فرما دی۔ ایک پانی اور اس میں اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ رکھا کہ جس کی وجہ سے 18 سال کی تکلیفیں، بیماریاں یکایک ختم ہو گئی۔ اور پھر ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو کا باغ عطا کیا، گیہوں کا لہلہاتا باغ عطا کیا، اور اس باغ میں اللہ رب العالمین نے بادلوں کے ٹکڑے کو بھیجا، اور ان بادلوں سے آسمان سے پانی کی جگہ سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں، چاندی کی ٹڈیاں برسنے لگیں، اور ایوب علیہ السلام اس کو سمیٹ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایوب کیا میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کیا؟ کیا تجھے بھی دنیا کی دولت چاہیے؟ تو ایوب علیہ السلام نے بہترین جواب میں کہا، اے اللہ یہ تیری رحمت ہے، تیرا احسان ہے، اور تیری رحمت سے بھلا میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں، میں کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں، تیری رحمت ہے، یعنی اللہ دے بندہ لے والی بات ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے ان تمام سونے کی ٹڈیوں کو اپنے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھی اتنے لمبے عرصے کے بعد بھی ان کی تکلیف کو دور کیا۔ لہٰذا ہمارا آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی موٹی تکلیف پر، چھوٹی موٹی پریشانیوں پر اتنا واویلا مچاتے ہیں، اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے ایوب علیہ السلام کی سیرت بہت ہی بہترین کارآمد ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارا آپ کو چاہیے
کہ ہم ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں اور ان جیسا صبر اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ مصیبت کے وقت یہ ہمارے کام آ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو کئی دوسری باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک